وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. اللہ فرماتا ہے ہمارے پیارے اللہ، ایک آدمی تھا کافر، ہم نے اس کو زندہ کیا، یعنی مسلمان کیا. جب مسلمان ہے تو وہ زندہ ہے، اس لیے کہ مسلمان ذکر کرتا ہے تو وہ زندہ ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. تو ہر مسلمان ذکر کرتا ہے، وہ لوگ کرتا ہے نہیں کرتا، ہر مسلمان چاہے نماز میں سست ہو وہ بھی ذکر کرتا ہے. کلمہ پڑھتا ہے جی، نماز پڑھتا ہے کبھی کبھی جی، یار عید تو پڑھ لیتے ہیں نا، جمعہ تو پڑھ لیتے ہیں نا، اللہ رسول کا نام تو لیتا ہے نا، اس پر جان بھی دیتا ہے. لیکن جو زیادہ ذکر کرتا ہے وہ زیادہ زندہ ہے. مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو ذکر نہیں کرتا ہے وہ مردہ ہے. اس لیے ہمارے تبلیغی بزرگ فرماتے ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے لیٹے مستورات گھر کا کام کرتے کرتے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ہر وقت ذکر کرو، بغیر وضو بھی ذکر جائے. عورت مخصوص ایام میں ذکر کرے، کپڑے دھوتی ہے ذکر نہیں کرتی، 6000 مرتبہ درود شریف پڑھ لے گی. اگر استری کرتی ہے منہ بند، میں تو بیویوں کو ہلاتا ہوں، ایسے دھکا دیتا ہوں، وہ ذکر کر رہے ہو، اوے ذکر ذکر. تو گھر میں آٹے میں تنخواہ میں برکت ہوگی انشاءاللہ. بیویوں کو ہلاؤ جب برتن دھوئے، ہاں ذکر ہو رہا ہے بھائی. استری ذکر، وضو نہیں ہے، عورت مخصوص ایام میں نماز نہیں پڑھ رہی ہے، مینسز ہے، ذکر کرتی ہے کرتی ہے کرتی ہے. بلکہ علامہ شامی نے فتح شامی میں لکھا ہے کہ جو عورت مخصوص ایام میں نماز نہ پڑھے وہ بھی منہ ہاتھ دھو کے مصلی پر چند منٹ بیٹھ کر ذکر کرے تاکہ نماز کی ترتیب اس کی خراب ہو. چلو جی نیا مسئلہ، تو ذکر ہر وقت ذکر، اور ذکر کرنے والا زندہ ہے. وہ جو 60,000 کی جماعت تھی، 60,000 کی جماعت تھی نا، اور عرب متنصرہ، اللہ توجہ بچے توجہ، 60,000 سامنے ہیں. روم اور فارس سے لڑائیاں تھیں. توجہ بچے، بہت اہم قصہ سنا رہا ہوں ذکر کے حوالے سے، توجہ. اب 60,000 جو تھے نا روم اور فارس کے، تو وہ تو غیر عربی تھے نا، غیر عربی تھے، تو مسلمان ان سے جیتتے تھے صحابہ. تو انہوں نے مشورہ کیا کہ یار یہ ہمیشہ جیتتے تو اس کا کیا علاج کیا جائے. مشورہ کیا تو انہوں نے کہا اس کا علاج کرتے ہیں. ایسا علاج کرتے ہیں نا کہ وہ عرب جو کافر ہوں ان کو جمع کرتے ہیں، ہو عرب لیکن ہو کافر، اس لیے کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. تو یہ تو عرب ہے، جیت رہے ہیں اور روم فارس فتح ہو رہا ہے، تو ہم ان کے سامنے کیا کریں گے؟ عرب کو لے آئیں گے جو کافر ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو مات دیں. توجہ چاہیے، بہت اہم بات سنا رہا ہوں آج پہلی مرتبہ 13 سال بعد قصہ سنا رہا ہوں. قصے کہانیاں تو میں نہیں سناتا ہوں، لیکن حدیث کا قصہ ہے نا، اچھا قصہ ہے، ایمان آپ کا مضبوط ہو. اب انہوں نے کہ عرب متنصرہ، وہ عرب جو نصرانی بن چکے تھے اور غیر مذہب بن چکے تھے، یا وہ سارے بدماشوں کو انہوں نے اکٹھا کیا. کتنے؟ 60,000. سامنے بھی عرب، ادھر بھی عرب، دونوں طرف عرب، ایک طرف کافر ایک طرف مسلمان. اب مشورہ ہوگی. اچھا اس وقت عجیب بات سنو، غالباً اس فوج میں 30 سے 35,000 ہماری فوج ہے مسلمانوں کی، اس میں ابو ہریرہ بھی تھے اور ابو سفیان بھی تھے رضی اللہ عنہ، جس کے خلاف یہ آدمی بہت زیادہ بولتا ہے، سمجھے نا. اس کی ایک آنکھ ضائع ہے، ایک آنکھ نہیں ہے، ایک آنکھ نہیں ہے، اور لڑ رہا ہے. کون؟ ابو سفیان. کس کا والد؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جو صحابہ کا تھرمامیٹر ہے. جو معاویہ کے خلاف بولے وہ صحابہ کی عزت نہیں کر سکتا، جو معاویہ کے حق میں ہو وہ صحابہ کی عزت کر سکتا ہے. یہ الفاظ میرے یاد رکھو. لہذا اب مشورہ ہوا کیا کیا جائے. تو مشورے میں یہ بات طے ہو گئی کہ عمر کو خط لکھتے ہیں. کس کو خط لکھتے ہیں؟ سامنے جو فوج ہے نا وہ کیا ہے؟ مضبوط ہے، عرب بھی ہے، زیادہ بھی ہے، اور عرب ہے. تو اب ان کے خلاف جو ہے نا ہم کیسے کارروائی کریں؟ تو عمر کو خط لکھتے ہیں.
کس نے کہا خط لکھتے ہیں انہیں اور افراد بھیجیں تاکہ ان کے مقابلے میں ہماری 70,000 ہو یا 60,000 ہو. مشورے ہو رہے خط بھیجیں نہ بھیجیں. تو جو سپریم کمانڈر تھے سارے بڑے بڑے, اس میں خالد رضی اللہ عنہ بھی تھے, تو سب نے مشورہ دیا. جب خالد ولید کی باری آئی ہے نا تو انہوں نے کہا دیکھو میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, جب ہم 313 تھے اور سامنے 1,000 تھے تو ہم جیتے تھے یا نہیں جیتے؟ اللہ فرماتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق قوت میدان میں حاضر کرو. تو کیوں ہم عمر کو خط لکھیں؟ ہم اللہ سے دعا کیوں نہ کریں اور تقوی کو کیوں مضبوط نہ کریں؟ تو ہم ہی لڑیں گے انشاءاللہ اور خط نہیں بھیجنا ہے. واہ سبحان. آگے سنو جی. لیکن لڑنا کیسا ہے؟ آپ سب نے لڑنا ہے, میں نے اکیلے لڑنا ہے, ان کے ساتھ میں اکیلے دیکھوں گا. پھر اگر خالد نے کی علامہ واقدی جو ہے حدیث میں کمزور ہے, تاریخ میں ثقہ ہے, توجہ چاہیے. علامہ واقدی اس نے ایک قصہ لے گا, میں لڑوں گا اکیلے. تو نے کہا چلو کچھ افراد تو لے جاؤ. تو نے 30 افراد کے نام پکارے. کتنے؟ 30 افراد کہ بھائی نکل جائے, ابو عبیدہ نکل جائے, مثنى نکل جائے, اور یزید بن ابی سفیان. ابو سفیان کا ایک بیٹا یزید بھی ہے, پوتا بھی یزید ہے اور بیٹا بھی. اچھا تو یزید نکل آئے, وہ بڑا تیز تھا. زرار ابن الازور وہ نکل آئے, فلور اس کے 30 برابر کر دیے. صحابہ نے مشورہ دیا کہ یار وہ 60,000 ہے, آپ 30 لے جا رہے ہیں, تو کم از کم 1,000 کے مقابلے تو ایک ہونا چاہیے, 30 اور بھی کم. یہ سچا واقعہ ہے. انگریزوں نے لکھا ہے, بات ختم ہو گئی. انگریزوں نے لکھا تو 30 افراد کے اور نام لیے, تو جو 60واں نام لیا نا وہ ناراض ہو کہ میں اتنا کمزور ہوں کہ میرا اپنے آخر میں نام نہیں, میرا نام شروع میں لیتا. کہ اب لڑائی نہ کرو, ابھی کام خراب ہے, جلدی کرو, نکلو. پھر یہ 60 افراد روانہ ہو گئے. دعا کر لی توجہ سے, اور روانہ ہو گئے. پھر آگے کر کے نہ پھر خالد نے سب کو جمع کیا کہ دیکھو میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں, اگر اس طریقے پر ہم لڑیں گے تو ان سب کو ماریں گے, اور اگر وہ طریقہ آپ نے استعمال نہیں کیا تو 10-15 منٹ کے اندر, یعنی کم ساعت کے اندر آپ جو نا ختم ہو جائیں. لہذا طریقہ میرا ہوگا. اپنے غلام کو کہا تو میرے ساتھ رہے, تو مجھ سے جدا نہ ہو. کیا؟ تو مجھ سے جدا نہ ہو, تو مجھ سے جدا نہ ہو, تو میرے ساتھ رہے. باقی ہم نے جانا ہے کمانڈر کے پاس. کمانڈر تھا جرجیس. کیا نام تھا؟ جرجیس. اس کے پاس پہنچنا ہے. وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ مذاکراتی ٹیم آئی ہے اس لیے کہ پہلے مذاکرات ہوتے تھے پھر لڑائی ہوتی تھی. ہر لڑائی سے پہلے مذاکرات ہوتے تھے. بچے یہ موبائل بالکل بند کرو, جیب میں ڈالو, میری طبیعت خراب ہو. دیکھو میرے جو نا عمران خان کا بھی فون میرا آتا ہے, شیخ رشید کا. عمران خان نے اس کے جو نا سیکرٹری نے فون 3 مرتبہ کیا, ہمارے علماء آئے ہوئے ہیں تو آپ شریک ہو جائیں. میں نے کہا ہے 100 تمہارے کسی کباڑیا کا فون ہے, رکشے والے کا, آرام سے بند کرو. میں کتنے دور سے آیا ہوں, پیٹرول بھی خرچ کیا ہے, توجہ سے بیٹھو. میرے پیارے بچے ناراض نہ ہوں. کتنا پیارا قصہ ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ جب وہاں جائیں گے تو وہ کیا سمجھیں گے, یہ مذاکراتی ٹیم ہے. تو جرجیس کے پاس یہ سارے پہنچ گئے اور 60,000 افراد نے کہا یہ مذاکراتی ٹیم ہے, اور یہ اس کے پاس پہنچ گئے اور سب نے راستہ بھی دے دیا. میرا آرڈر مانو. تو جرجیس کو خالد نے کہا نا کہ ہم آئے ہیں لڑنے کے لیے, یہ مذاکراتی ٹیم نہیں ہے. واہ سبحان اللہ. انہوں نے حدیث پیش کی, ذکر کرنے والا زندہ ہے. یہ مذاکراتی ٹیم نہیں ہے, ہم نے لڑنا ہے. لہذا پہلی بات اسلام لاؤ گے یا نہیں لاؤ گے؟ شاباش جلدی بتاؤ. تو اس نے اسلام کو گالیاں دی, نعوذ باللہ من ذالک. کیا اسلام کو گالیاں؟ آپ خود گوگل میں اس کو انگلش میں سرچ کرو, آپ کو آ جائے گا یہ قصہ.
اور عربی میں، اردو میں، پشتو میں، ہر وہ آپ کے سامنے آئے گا یہ قصہ، علامہ واقد نے لکھا ہے. توجہ. تو اس نے اسلام کو گالیاں دی. کہہ رہے اسلام کو تو گالیاں دے رہے ہو، ہم آپ کو ابھی ٹھیک کریں گے، صبر کرو. لیکن آپ ٹیکس دیں تو ہم آپ کو معاف کرتے ہیں اور نہیں چھوڑتے. پہلے ٹیکس کا کہو کہ ہمارے انڈر رہو، ورنہ پھر آپ کی خیر نہیں ہے. تو نے کہا بھی 60 آدمیوں قیمہ بنا دوں گا. کیا بکواس کر رہے ہو؟ کہہ رہے بھائی یا اسلام لانا ہے یا ٹیکس دینا ہے، یا اگلا جواب کہ ہم لڑائی شروع کریں. وہ حیران ہو رہے کہ یار اتنے سے لوگ ہیں. تو نے پھر گالیاں دی. تو حضرت خالد ولید نے 3 کام کیے. نمبر 1، اس کو گلے سے پکڑا نیچے گرایا نا، وہ اسے غلام کو دی اس پر چھری رکھ، اس نے چھری رکھ. اور اپنے ساتھیوں کو بس آپ نے گول دیرے لگانا ہے، 60 آدمی نے گول دیرے لگانا ہے، بکھرنا نہیں ہے. جو آئے اس کو مارو، بس گول دیرے لگانا ہے اور آپ نے بکھرنا نہیں ہے. بس گول دیرے درمیان میں کوئی آدمی اندر نہ گھسے. بس آپ نے گول دیرے لگانا ہے اور اس کو بڑھانا ہے، کم کرنا ہے، بڑھانا ہے، کم کرنا ہے، لیکن کوئی اندر نہ گھسے. بس آپ اور مارنا ہے. آپ حیران ہوں گے، یہ 9 بجے کی مذاکرات ٹیم ہے جو کتاب میں لکھا ہے. اور تقریباً زور تک صحابہ نے 60 افراد نے 13,000 افراد ان کے قتل کر. کتنے؟ 13,000. ایسا مارا ان کو نا، کہہ رہے بھائی گول دیر نہیں توڑنا ہے. اور جو تھوڑی دیر لڑائی ہوگی کہہ رہے ذبح کرو جرجیز کو. تو جرجیز کو ذبح کر دیا. جب جرجیز کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا، تو ان کا کمانڈر تو کہہ رہے آپ کا کمانڈر گیا. اچھا، سب کو اعلان کیا. جب کمانڈر چلا جائے تو ارادے تو پست ہو جاتے ہیں. تو جناب پھر لڑائی چالو تھی. تو ابو سفیان نے ادھر کہا کہ ہم تو بڑے بے وقوف ہیں، ہم نے خالد کی بات مان لی، ہم نے غلطی کی. کیوں؟ یہ شرعاً بھی ناجائز ہے کہ ایک آدمی 1 سے اور 2 سے نہ بھاگے، لیکن اگر زیادہ ہو تو ان سے بھاگ سکتا ہے. یہ ہم نے کیا. آج وہ اپنے ساتھیوں کی خبر لے لیں. بس انہوں نے 30,000 افراد جو روانہ ہوئے اور فوراً میدان جنگ کی طرف جب گئے نا، تو وہ سارے بھاگ رہے تھے اور مسلمانوں نے ان سے کچھ افراد پکڑ بھی لیے. لیکن جاتے جاتے انہیں تقریباً، مجھے اس وقت یاد نہیں کہ 6 افراد ساتھ لے گئے. صحابہ ان کو ساتھ لے گئے، لیکن انہیں پکڑے بھی کافی اور جنگ و جدل زبردست ہو گیا اور میدان خالد ولید نے جیت لیا. کیوں؟ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت. جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو ذکر نہیں کرتا ہے وہ مردہ ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہم صلی علی محمد. ہر وقت ذکر کرو اور جذبہ رکھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مسلمان ہو اور نہ جہاد کرے اور نہ جہاد کا جذبہ دل میں رکھے، وہ منافق ہو کر اس دنیا سے جائے. منافق ہو کر اس دنیا سے جائے. لہذا ہمیشہ یہ جذبہ دل میں رکھو کہ دین کے لیے قربانی دوں. یہ دل میں جذبہ رکھو تو آپ کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہی کے سب میں اٹھائے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اور وہ بنیان مرصوص ہے. ہر محنت میں پسینہ بہتا ہے. ایک محنت ایسی ہے جس میں خون بہتا ہے اور خون بہتر ہے پسینوں سے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے جس میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے مستورات گھر کا کام کرتے کرتے اللہ کا ذکر کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.